السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ سابق وزیراعظم عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کی اہلیہ کی دوست فرح خان عرف گوگی کی گرفتاری کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ان کی گرفتاری کب ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، یہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جناب وہ اپنے نیوٹرل سے پھر رابطے کیے ہیں، گزشتہ 2 دنوں کے اندر کچھ تازہ ترین رابطے کیے ہیں، اور ان رابطوں پہ ان کو کیا جواب دیا گیا ہے، یہ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر پاکستان کے معروف بزنس ٹائکون ملک ریاض کے خلاف حکومتی سطح پر کارروائی کا پہلی بار ایک فیصلہ ہوا ہے۔ یہ بیل منڈے چڑھے گی یا نہیں چڑھے گی، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر پنجاب اسمبلی میں جو بجٹ کے معاملے پہ ایک ڈیڈ لاک موجود ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب تا دم ریکارڈنگ وہ اجلاس نہیں کرنے دے رہے تھے، یہ سارا کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب کو بھی کچھ پرانے ساتھیوں کی یاد آ رہی ہے، یہ سارا کیا چکر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن میں دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، یہ سارا آج کل عمران خان صاحب کے اوپر بڑا فٹ آ رہا ہے۔ کبھی وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ جناب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھجوانا جو ہے وہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ اب ان کو پرانے دوست بھی یاد آنے شروع ہو گئے ہیں، اور حال ہی میں ان سے ملاقاتیں کی ان کے تحریک انصاف کے ابتدائی دنوں کے جو 2 پرانے لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ایک تو حامد خان صاحب جو سابق صدر سپریم کورٹ بار کے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور نجیب ہارون سے ملاقات ہوئی، یہ ان کے پرانے ساتھی تھے۔ عمران خان صاحب نے جب تحریک انصاف بنائی تھی تو جو ان کے ساتھ ساتھی تھے پرانے، جس میں یہ حامد خان بھی تھے، نجیب ہارون بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، فوزیہ قصوری تھی، جسٹس وجیہ الدین تھے، یہ تمام لوگ جو تھے وہ ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نئے دوست زیادہ پسند آ گئے، اور اپنی پارٹی کے اندر وہ لوگ نہیں رہے جو کہ سافٹ سپوکن تھے، جو کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، جو کہ کسی اصول یا نظریے پہ سیاست کرتے، وہ تمام لوگ عمران خان صاحب سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور عمران خان صاحب وہ تمام لوگوں کو رونتے ہوئے بالآخر وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہو گئے، اور وزیر اعظم پر منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور وہ لوگوں کو باری باری اپنے سے دور کرتے رہے۔ اقتدار میں پہنچنے کے بعد جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آپ سے دور کیا ان میں جہانگیر ترین بھی شامل ہیں، ان میں علیم خان بھی شامل ہیں۔ اور پھر عمران خان کی جب حکومت ختم ہو گئی تو اب ان کو پرانے دوست یاد آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور اس کے بعد وہ ان دوستوں سے ملتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ سے اتفاق نہیں کرتا۔ خان صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی سیاست کیا کرتے ہیں، اور اس قسم کی گفتگو وہ کر لیتے ہیں۔ وہ کسی بھی معاملے میں، جیسے 35 پنچنوں پہ 126 دنوں کا انہوں نے دھرنا دیا، اور اس کے بعد میں ایک انٹرویو میں بیٹھ کے کہہ دیا، وہ تو ایک سیاسی بات تھی، یعنی کہ آپ وہ جو 126 دن جو آپ کے فالوور آپ کی بات پہ یقین کر کے دھرنا دیے بیٹھے رہے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دیں، اور پتہ یہ چلا کہ وہ تو ایک سیاسی بات تھی، اس کی تو حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اسی طرح خان صاحب یہ سارے معاملے کرتے ہیں۔ اب بھی انہوں نے اگر لوگوں کو بلایا، اور احمد خان صاحب نے یہ بتایا کہ وہ عمران خان صاحب کی خواہش پر ان سے ملے ہیں، وہ ان کی خواہش پر ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھتے ہیں اب خان صاحب آگے کیسے چلتے ہیں۔ بہرحال توقع اب کیا کرنی ہے، اب عمران خان صاحب کا اگر ریکارڈ دیکھیں تو اس سے کوئی اچھی توقع نہیں وابستہ کی جا سکتی۔ دوسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ پنجاب اسمبلی کا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا جو کچھ بھی ہوا، حمزہ شہباز کس طرح سے وزیر اعلیٰ بنے، اس وقت کے گورنر نے کیا رکاوٹیں ڈالیں، صدر مملکت نے کیا رکاوٹیں ڈالیں، اور اب جو ہے وہ کابینہ بھی ان کی بڑی لیٹ بنی اسی وجہ سے۔ اب بجٹ اجلاس ہے، اور بجٹ اجلاس میں چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ اسپیکر ہیں وہ پھر پھٹا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، ایک دفعہ پھر معاملات ڈیڈ لاک کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ جی میں نے اس وقت تک بجٹ اجلاس نہیں ہونے دینا جب تک کہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ اسمبلی میں رہا کر معافی نہیں مانگیں گے صوبائی اسمبلی پہ۔ اور ان کا یہ کہنا کہ وہ معافی کیوں مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ پولیس اسمبلی میں داخل ہوئی تھی، اور ان کے اسمبلی کے سیکرٹری اسمبلی غالباً ان کے خلاف بھی جو ہے وہ پرچے ورچے ہوئے تھے، تو ان پہ معافی مانگی جائے، جس پر جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ یا اتحادیوں کی حکومت جو ہے وہ اس پہ ایگری نہیں ہے۔ اور اس کے جواب میں جو رانا مشہود ہیں انہوں نے ببانگ دہل جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی کوئی چیف سیکرٹری، کوئی آئی جی جو ہے وہ اسمبلی میں پیش ہو کر معافی نہیں مانگے گا، جبکہ چودھری صاحب اس چیز پہ پھٹا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ لفظ تو محاورہ تو اصل تو یوں ہے نا کہ وہ پاؤں پہ مہندی لگی ہے جو نہیں آ سکتے، لیکن انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ جی کیا آئی جی کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے وہ نہیں آ سکتے، پہلے بھی آئی جی پیش ہوتے رہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، اور بجٹ کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس پہ ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے، اس پہ اپوزیشن ہو، کوئی بھی اپوزیشن ہو، بجٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے نظام چلنا ہوتا ہے، چاہے وہ ملک کا نظام ہو، چاہے صوبے کا نظام ہو۔
تو چوئی صاحب کی جو وہ پھٹے پھٹے وہ ڈالتے رہے پہلے بھی، وہ اب جو ہے وہ بجٹ تک کے معاملے پہ پھٹے ڈال کے بیٹھ گئے کہ صوبہ نہیں چلتا تو نہ چلے. لیکن اب یہ جس وقت یہ میں پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت تک یہ اعلان آیا تھا حمزہ شہباز شریف صاحب کا کہ جی ہم نے اجلاس ہر صورت میں کرنا. اور پھر ایک اطلاع بھی آئی تھی کہ شاید دوست محمد مزاری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہو سکتا ہے. تو یہ معاملہ اب بھی پھٹا چل رہا ہے. ہو سکتا ہے جب یہ پروگرام دیکھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل رہا ہے، لیکن فی الحال مجھے یہ ڈیڈ لاک ہی دکھائی دیتا ہے. اب آتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جو کہ ملک ریاض صاحب، فرح گوگی، بشرا بی بی، عمران خان جی سارے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب نواز شریف وغیرہ کے خلاف، شہباز شریف وغیرہ کے خلاف جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، ان کے جو مشیر تھے برائے احتساب جو مرزا شہزاد اکبر جن کو احتساب اکبر بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے جو پاکستان کی عدالتوں سے سزائیں ہوئی تھیں اور منی لانڈرنگ اور یہ وہ ساری رپورٹیں انہوں نے برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کو جا کے دی تھی کہ جن کے خلاف انکوائریاں کریں اور ان کی جائیدادیں ضبط کریں. اور وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں پہ تمام تر وہ چیزیں دیکھیں، اس کے بعد تمام تر انکوائری کی، اس کے بعد ان کو بے گناہ قرار دیا کہ جی یہ منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں ہے. یہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی اگر کسی چیز کی تفتیش کرتی ہے تو وہ کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتی، ایون کہ وہ اپنی حکومت کے دباؤ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. اور ان کا جو بیسکلی فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے منی لانڈرنگ والا معاملہ، جیسے چونکہ یہ امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر بہت ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں کہ کالا دھن یا اس قسم کی چیز کو وہ برداشت نہیں کرتے اور آج خود بھی اس پہ کارروائی کرتے ہیں. کچھ آ کے کوئی ملک ان سے ریکویسٹ کرے اور اس کی حکومت کی ریکویسٹ پہ وہ کارروائی کریں تو وہ تو معاملہ چونکہ ثابت نہیں ہوا تو اس پہ کچھ نہیں ہو سکے. لیکن ایک معاملے پر برطانوی جو نیشنل کرائم ایجنسی تھی اس نے آج خود تفتیش کی اور اس کے علم میں آیا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی پراپرٹی لندن میں ہے، اور وہ انہوں نے اس کی جب ساری انکوائری کی تو پتہ چلا کہ یہ سارا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک ریاض صاحب نے مبینہ طور پر وہاں پر بھیجا تھا، جس پر وہ ساری کارروائی ہوئی. وہ پیسہ ضبط کیا گیا ملک ریاض کا اور وہ حکومت پاکستان کو بھجوا دیا گیا. یعنی کہ اس میں حکومت پاکستان کی قطعاً کوئی ایفرٹ شامل نہیں تھی اس وقت کی جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، بلکہ انہوں نے الٹا کام کیا. جب ملک ریاض صاحب کا پیسہ یہاں پر آ گیا تو اس کے بعد پھر وہ پتہ چلا کہ جی وہ پیسہ تو سپریم کورٹ نے جو جرمانہ کیا ہوا تھا سندھ بیریا ٹاؤن والا جو معاملہ تھا اس کے بیچ میں وہ پیسے انہوں نے ایڈجسٹ کروا لیے. آج اس میں رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے اس سارے واقعے کا ذکر کیا. یہ ہم بھی پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ کابینہ کے اجلاس میں شہزاد اکبر نے ایک بند لفافہ لہرایا اور اس کی اپروول مانگی، جس پہ صرف ایک شیری مزاری نے اعتراض کیا اور باقی کسی نے کیا اور وہ اپروو ہو گیا. اور وہ معاملہ یہ تھا کہ جو پیسہ برطانیہ نے بھیجا ہے وہ بجائز تھے کہ ریاست کے خزانے میں جمع وہ ملک ریاض صاحب کو دے دیا جائے، تو وہ پیسہ ان کو دے دیا گیا. اور پھر بہت ساری باتیں ہوئیں اور کہ جی یہ کیسے پیسہ گیا، تو پھر پتہ چلا کہ جی کوئی وہ القادر یونیورسٹی کے نام پہ کوئی جگہ ملک ریاض صاحب نے دی ہے ان کے ایک ٹرسٹ کے نام پہ. وہ اس ٹرسٹ کے جو ٹرسٹی ہیں ان میں عمران خان ہیں، بشرا بی بی ہیں، فرح خان ہیں، تھی تو یہ تو کنفرم ہے اس وقت ہیں یا نہیں یہ ابھی نہیں پتہ، لیکن ان لوگوں کے نام پہ وہ ٹرانسفر کر دی گئی. یہ آج ڈاکومنٹس جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں پیش کیے ہیں، آپ میرے ساتھ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کچھ زمین کے فرد ہیں اور یہ زمین جو ہے وہ تقریباً 250 کنال زمین ہے اور یہ ٹرانسفر کی گئی. اور اس پہ جو ایک طرف آپ یہ ایگریمنٹ دیکھ رہے ہوں گے، اس پہ ایک طرف بیری ٹاؤن کے نمائندے کے دستخط ہیں اور دوسری طرف اس وقت کی خاتون اول عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے دستخط ہے جہاں پر ان کا نام بشرا خان لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ اب سارا کچھ اب کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ وہ جو رقم تھی 50 ارب روپے وہ ملک ریاض صاحب کو دینے کے عوض میں لی گئی. یعنی کہ بنیادی طور پر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ رشوت کے طور پر رقم دی گئی تھی. اور پھر وہاں پر اس وقت بھی یعنی کہ آج کی تاریخ تک بھی وہاں پر کوئی القادر یونیورسٹی موجود نہیں ہے. ایک ٹرسٹ کی ایک کوئی بلڈنگ موجود ہے اور وہاں پہ ایک کالج ہے جس میں کوئی 28-30 طلبہ ہیں. لیکن یہ سارا یعنی کہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی واش کے طور پہ یہ سارا معاملہ تھا. اچھا، اب یہ معاملہ سارا آج کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا گیا اور یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے پیش کیے گئے. اور یہ آپ اس وقت جو رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ٹویٹر پہ انہوں نے اپنے بیانات جاری کیے ہیں اس حوالے سے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ وہاں پہ باتیں کی اور امپورٹنٹ باتیں وہی کی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی پروگرام کے شروع میں کہ عمران خان، بشرا بی بی اور فرح گوگی کی گرفتاری کا امکان ہے. اور یہ گرفتاری کا امکان کیسے کہ کابینہ نے ایک جو ہے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کی کوئی ذیلی کمیٹی بنائی ہے. اس ذیلی کمیٹی سے کہا ہے کہ اس سارے معاملے پہ انکوائری کر کے رپورٹ دیں. جب یہ رپورٹ پیش ہو جائے گی تو پھر اگر اس میں یہ ساری چیزیں اگر ثابت ہو جاتی ہیں، یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، تو یہ معاملہ بقول وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے پھر FIA کو بھیجا جائے گا. اور اگر FIA
یہ ضروری سمجھے گی تو ان لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے. یہ پہلی بار عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور فرح گوگی کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اب یہاں پر ایک وہ بڑی عمران خان صاحب عموماً کہا کرتے ہیں کہ جی بشرا بی بی کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں, وہ تو ایک گھریلو عورت ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ اس کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ٹرانسفر زمین بھی وہ ڈی سی کے ریٹ پہ بہت کم ہے, اصل اس کی مالیت 10 گنا اس سے زیادہ ہے, اور وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس ڈیٹ پہ جناب انہی کے گھریلو خاتون کے دستخط ہیں بشرا بی بی کے. اور پھر وہ جو آڈیو منظر عام پر آتی ہے وہ 3 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی اور 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی, وہاں پہ بھی بشرا بی بی کا نام بولتا ہے. پھر جو ہیروں کے جواہرات کے جو سیٹ جو تھے اور جو زیورات تھے توشہ خانہ والا معاملہ, وہاں پر بھی ان کا نام آ رہا ہے. پھر فرح گوگی جو کچھ مبینہ طور پر پنجاب میں کرتی ہیں وہ بھی سارا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بشرا بی بی کی طرف جاتا ہے. تو یہ ایسی اگر گھریلو خاتون ہے تو پھر بزنس والی خواتین کیسے ہوں گی؟ ویسے بھی وہ بطور بزنس وومن رجسٹرڈ ہیں ایس سی سی پی میں, ان کی جو ہے وہ رجسٹریشن پہ اگرچہ کہ ان کے جو پہلے شوہر ہیں ان کا نام لکھا ہے, عمران خان صاحب کا نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ یہ سارا معاملہ جو اب سامنے آ گیا ہے. اس معاملے پہ اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو وزیر داخلہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ معاملہ تو پہلے سے بھی لوگوں کے سامنے تھا, لیکن آج کابینہ میں آیا کہ اب اس پہ حکومت کیا کارروائی کرتی ہے, کیا جو حکومت دعوے کر رہی ہے ان پہ پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ سارے معاملے میں ملک ریاض صاحب ایک فریق ہیں بلکہ ملزم ہے باقاعدہ. اگر یہ سارا معاملہ ہوتا تو ملک ریاض صاحب بھی ملزم ہوگا, اور یہ ملک ریاض صاحب کے لیے خاصا تکلیف دہ معاملہ ہوگا, کیونکہ ملک ریاض صاحب تو ہر ایک کو مینیج کرنے کے پاکستان میں کم از کم سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں. ان کو سارا پتہ ہے کہ کس کو کیسے مینیج کرتا ہے. یہ ویسے بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ وہ جو یورپ کے کلبوں میں جانا چاہتا ہے وہ اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں, جو جناب عمرے اور حج پہ جانا چاہتا ہے وہ اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں, جس کو مسجد مدرسہ بنوانا ہے وہ اس کو وہ بنوا دیتے ہیں, جس کو جو ہے وہ کوئی یہاں گھر کوٹھیاں پلاٹ بنگلے سارا کچھ وہ دے دیا کرتے ہیں, اور وہ ان کے معاملات رکا نہیں کرتے. وہ ان کا ایک فقرہ بڑا مشہور ہے کہ جی وہ فائلوں کو پہیے لگا دیتے ہیں اور پھر ان کی فائلیں نہیں رکتی. اور اب ایسا ہوا کہ یہ حکومت ایک ایسی آئی ہے کہ جو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف ایک انکوائری انہوں نے شروع کر دیا. تو یہ ملک ریاض صاحب کے لیے بھی خاصی پریشانی کی بات ہے کہ اگر یہ حکومت اس حد تک سیریس اس معاملے کہ وہ عمران خان بشرا بی بی اور فرح گوگی کی گرفتاری کی بات کر سکتی ہے تو پھر ملک ریاض کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو ملک ریاض صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے کہ معاملات کو ہینڈل کرنے اور مینیج کرنے کے ماہر ہیں, وہ اس بار کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. اچھا, پھر ہم اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تو کافی سے کہتے ہیں نا کہ جب سے وہ لانگ مارچ ختم ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ سے جو ان کی امیدیں تھیں وہ معاملات ختم ہوئے, تو وہ اب خاصے جسے کہتے ہیں کہ ان کی جو ٹون میں بڑی کمی آ گئی. اب تو ان کی جو تقاریر ہیں وہ زیادہ تر التجائیہ قسم کی تقاریر آ رہی ہیں, اور وہ بڑے جنہیں آج بھی وہ تقریب سے خطاب کرتے ہیں. ویسے آج کل وہ ساری تقاریب جو ہیں وہ بنی گالہ کے اندر ہی کریں. کسانوں کا انہوں نے جلسہ کرنا ہو بنی گالہ میں اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں. تو 300-350 کنال کا گھر ہے, وکلاء سے انہوں نے خطاب کرنا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ بار میں جائیں ان کو وہیں پہ بلا لیتے ہیں. تو آج کل ایک دن میں 3-3 4-4 جو ہے وہ جلسہ نما پروگرام بھی وہ بنی گالہ کے اندر ہی کریں کہ وہ باہر نکلنے سے پرہیز کرتے ہیں, کہ ان کو خطرہ ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے. آج بھی انہوں نے تقریب سے خطاب کیا اور اپنی انہوں نے وہ ذکر کیا کہ جناب یہ میں نے کیا کیا ہے, میرے خلاف بھی اتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں, لیکن ابھی وہ چیزیں نکل رہی ہیں کہ کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا. لیکن عمران خان صاحب وہ جو پہلے جسے کہتے ہیں نا ایک موڈ ہوتا ہے, وہ پہلے دھمکیوں والے موڈ میں تھے, وہ سارا کچھ کرتے کرتے اب وہ معاملہ یہاں تک ٹھنڈا ہوا. اور پھر ہم نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرامز میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ جی ایک میسیج دیا گیا کہ جی بیہیو کریں, تو وہ اب بیہیو جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ, اور وہ نیچے آ رہے ہیں. اس وقت جو ان کی تمام توقعات ہیں وہ اپنے کسی لانگ مارچ سے یا اپنے کسی احتجاجی طریق سے, یا وہ کہتے ہیں میں پورا ملک بند کر دوں گا, وہ سارا کام جنہیں وہ جھاگ جسے کہتے ہیں وہ بیٹھ چکی ہے. اب ان کی سارے جو دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے اوپر وہ کھیلنے کی کوشش کریں گے, اور بطور سیاستدان یہ ان کا حق ہے, ان کو کھیلنا چاہیے, وہ بالکل کھیلیں گے. لیکن اس پہ وہ کامیاب ہوتے یہ نہیں ہوتی, یہ الگ بات ہے. لیکن جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ رابطے کرنے کی کوشش کی. یہ میں تازہ رابطوں کی بات کر رہا ہوں جو گزشتہ 2 دن کے اندر ہوئے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ لگے رہتے ہیں پیچھے پیچھے اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بھیجتے رہتے ہیں کہ جو محنت ترلا, وہ کہتے ہیں. وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا صحافیوں سے گفتگو میں کہ میرے پاس 2 راستے تھے کہ یا تو میں ڈٹ جاتا تو یا پھر میں وہ جو ہے عوام کے پاس چلا جاتا, تو میں نے عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا. حالانکہ یہ بات عملی طور پہ بالکل غلط ہے. وہ نہ صرف یہ کہ وہ ڈٹے نہیں ہو بلکہ باقاعدہ وہ ڈٹنا تو دور کی بات ہے, وہ باقاعدہ وہاں پر لیٹ گئے ہوئے ہیں, اور وہ مسلسل یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ رک نہیں رہے,
کئی دفعہ ان کو واضح طور پہ جواب دیا جا چکا ہے، لیکن وہ پھر کوئی نہ کوئی ایک ایفرٹ مسلسل کرتے رہتے ہیں. تازہ ایفرٹس بھی انہوں نے کی، وہی انہی کے پاس انہوں نے اپنے بندے بھیجے جن کو نیوٹرل کہتے ہیں، جن کو وہ جانور کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو غیر جانبدار ہونے کی اللہ ہی اجازت نہیں دیتا، اور آپ جو نہیں وہ حق کا ساتھ دیں، وہ امر بالمعروف والا سارا معاملہ ان کے پاس. پھر انہوں نے بندے بھیجیں گے کوئی معاملات ان کے سیٹل ہو جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ بڑی چیز واضح طور پہ پتہ ہے کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہو گئے تو وہ جو 130 50 55 والی سیٹوں والی بات تو نہیں ہے، لیکن 70 80 والا بھی معاملہ نہیں ہوگا. یہ واپس اس سٹیج پر جا سکتے ہیں جس سٹیج پر یہ 2013 میں تھے. تو اب وہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے، پرانے دوستوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے بلانا شروع کر دیا. تو وہ جو رابطے کیے گئے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. وہ جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ آگے سے کہہ دیا کہ جناب ہمیں آپ نیوٹرل ہی رہنے دیں، ہم جانور ہی اچھے ہیں، بھائی صاحب سانو معاف کرو. یعنی کہ عمران خان صاحب کو بالکل چٹا اور کوڑا جواب دے دیا گیا، اور عمران خان صاحب پھر اب دوبارہ جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ پھر دوبارہ اسی طرح کوششیں اپنی کرنی شروع کر دیں گے. چلتے چلتے یہاں پر ایک اور بات کرتے چلیں کہ یہ انکوائری تو کابینہ کے حکم پر یعنی منظوری کے بعد شروع کر دی گئی ہے، لیکن ایسٹ ریکوری یونٹ کے ایک مرزا شہزاد اکبر صاحب بھی پریس کانفرنس میں بہت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کھودتے پہاڑ تھے اور نکلتا چوہا تھا، سوائے انہیں قومی خزانے کا ضیاع کرنے کے کوئی پاکستان کی ریکوری وہ نہیں کر سکے. اب بھی یہ حکومت جو ہے یہ اگر کوئی کمیٹی بناتی ہے اور ایف آئی اے کے پاس کیس جاتا ہے تو پھر یہ ریکوری بھی ہونی چاہیے، ورنہ پھر ساری پریکٹس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.